السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ہم پیر میں داخل ہو چکے ہیں. 5 سپتمبر 2022. 6 سپتمبر تو آپ سب لوگوں کو یاد ہے, ہم بھول نہیں سکتے. پاکستان کی آزادی اور تاریخ کے ساتھ 6 سپتمبر کا بڑا ایک اہم رول ہے. اور یاد رکھیے گا, یہ سپتمبر پورا مہینہ بھی بہت اہم ہے کچھ چیزوں میں تبدیلیوں کے حوالے سے. اس ملک کی قسمت کا تعین کسی حد تک اس ماہ کے اندر ہے. پازیٹیو چینجز بھی آ سکتی ہیں, بہتری کی طرف بھی آ سکتی ہیں, یا یہ بھی پاسبلٹی کہ حالات ویسے ہی رہیں. کل کے پروگرام کا فیڈ بیک اچھا ملا کہ جس میں ججز کے بارے میں, موجودہ نظام کے بارے میں. آج ہم جنرل باتیں کریں گے, اس ملک کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے. جہاں ہم کھڑے ہیں ہر ادارے پہ سوال آ گیا ہے. سیاستدان تو ویسے ہی اس معاشرے میں جو حالت اس نے کر دی ہے, تو کیا نا امیدی ہونی چاہیے یا مایوسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, مایوسی کا تو آپ کو پتہ ہم قائل نہیں ہیں, نا امیدی کے ہم قائل ہیں. آپ کو میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں, انہیں عدالتوں پہ یقین رکھنا ہے. اسی نظام کے اندر سے بہتری کیسے ہونی ہے. میرے ساتھ ظفر اقبال کلانوری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں. کل کی گفتگو کے بعد آج آگے چلتے ہیں. ظفر صاحب, ہم نے سسٹم کے اندر, عدالتوں میں, باقی نظام میں بہت سی ہماری وکلا تنظیموں میں بہت سی چیزیں بیان کر دی. ہم ذرا اس سے اگلے کینوس کی طرف چلیں گے. لوگ نا امید ہو رہے ہیں. میں تو آپٹمسٹ ہوں, میں تو نہیں نا امیدی پہ یقین رکھتا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, صورتحال اس ملک کے اندر اس وقت ہی ہے. میں مختلف جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں, خوشحال جگہوں پہ بھی جا کے بیٹھتا ہوں اور تھڑے پہ جا کے بھی بیٹھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آج جتنی ڈیوائیڈڈ یہ سوسائٹی ہے نا, اتنی دنیا کے اندر کم سوسائٹیز ہوں گی. آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں, آپ کی 80% باتیں ٹھیک ہوں گی, لیکن 20% میری بھی ٹھیک ہوں گی. آپ 100% رائٹ اور میں 100% رانگ نہیں ہو سکتا. آج لوگوں میں اتنا ڈویژن ہے. میں جانتا ہوں فیملیز میں میاں بیوی کی علیحدگی ہوگی ہوئی, سیپریشنز تو عام ہیں اسی سیاسی مسئلے پہ. بچے ماں باپ کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے, دوست سے گفتگو نہیں کرتا, ہمسایہ سے گفتگو نہیں کرتا. ایک لوگوں کے چہرے سے خوشی اور ہنسی کہیں غائب ہی ہو گئی. درست فرمایا. اچھا, اب اتنی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں تو گزارا نہیں ہوگا. اب لوگ جو مختلف مکتبہ فکر سے اور سیاسی سوچ کے مالک ہیں, دوسروں کو اٹھا کے سمندر میں تو نہیں پھینک دینا. لیمن لیٹ لے, کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. یعنی باتیں تو اسی طرف ہی ہے نا, اس کو کاٹ دو, مار دو, پھینک دو, باتیں تو یہی ہو رہی ہیں. یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. برداشت کرنا, مختلف پوائنٹ آف ویو کو سننا, یہ کسی بھی نظام کو آگے لے جانے کے لیے ایک لازمی جزو ہے. اب وہ لوگ جو ہیں وہ ایک تماشا تو سارے دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی جو مقتدر حلقے ہیں اور جن کے پاس اختیار ہے, وہ کہتے ہیں کہ چلو دیکھتے جاؤ جو ہو رہا ہے. اس کا حل بھی تو نکلے. اچھا, اس کو اسٹیٹس کو کہیں گے, کیا کہیں گے ہم اس کو؟ میں اس کو خوفناک اسٹیٹس کو کہوں گا, جو کہ اتنا تصادم جب آپ بڑھا رہے ہیں تو خدا معاف کرے سوسائٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں. وہی جب دبا کے رکھیں گے تو پھر تو ایکشن اینڈ ریئیکشن آر ایکول بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن. نیوٹنز تھرڈ لا دیکھیں تو آپ پھر یہ تو خطرناک بات ہے. دیکھیں, اگر آپ کہیں تو یہ جو ٹرائی کاٹمی آف پاورز ہے یا 3 پلرز آف دا اسٹیٹ, بلکہ اب چوتھا میڈیا بھی شامل کر لیں, دنیا کی تاریخ میں اتنے بے توقیر ہوتے ہوئے میں نے 4-5 ماہ میں جتنے یہ ہو گئے کبھی نہیں دیکھا. کسی کی عزت نہیں رہی. ٹھیک ہے, دس از فری فار آل, اور جس کا جو جی چاہتا یعنی اندازہ لگائے کوئی چکر ہی نہیں ہے. بند کمروں میں بھی جو گفتگو ہوتی ہے نا, وہ بھی سر عام جو ہے نا, وہ ڈسکشن اس کی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب سب پرابلمس کی تو بات کرتے ہیں, سلوشن کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. میں نے اپنے ایک چیز سوچی ہے, اور وہ یہ سوچی ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے. وہ کس طرح سے بنے گا؟ کمیشن اس ملک میں بہت بنے ہیں, لیکن ایک جماعت بناتی ہے, دوسرے اس کو قبول نہیں کرتے. میری یہ تجویز ہے کہ پارلیمنٹ سے, when I say پارلیمنٹ, نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں سے ایک پہلے ریزولوشن پاس ہو, اور صدر صاحب کو کہیں کمیشن بناؤ,
اور چاروں اسمبلیوں سے بھی ریزولوشن سائملٹینیسلی پاس ہو اور اتفاق سارے ایک پیج پہ آ جائیں یوں کہیں آپ. ہاں جی, کیونکہ دیکھیں دوسری جماعتوں کی حکومت ہے مختلف جگہوں پہ, پنجاب کے اندر اور آپ دیکھیں پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے اندر ہے. تو اس طرح سینٹر کی بات ہے تو وہ ایک مختلف حکومت ہے مختلف پارٹیز کی. جب ساری سیاسی جماعتیں مل کے پریزیڈنٹ صاحب کو کہیں کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ فارم کر لیں ود ان مینڈیٹ. کمیشن ناکام کیوں ہوتا ہے؟ کمیٹیوں میں چیز جاتی ہے وہ کھو کھاتے چلی جاتی ہے, کسی چیز کی ٹائم لائن نہیں ہے. ان کو ایک 3 months کا ٹائم دے دیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اب ادھر بہت سارے مسائل ہیں لیکن ان کو حل کرنے سے پہلا سب سے یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ سیاسی جماعتیں یہ پابند ہوں گی, پولیٹیکل لیڈرز کا یہ کام ہے کہ کسی قسم کی انتشار والی گفتگو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ آگ لگانے والی آپ نہیں کریں گے جتنی دیر تک یہ کمیشن کی فنڈنگ نہیں آ جاتی. کیونکہ ایک رول ہوتا ہے لیڈرز کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں, صرف میئر ازمپشنس کے اوپر ایک دوسرے کی ایک پھیر کے رکھ دیتے ہیں, یہ نہ کریں. تو یہ ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے اور میڈیا پہ پابندی لگائیں گے کہ یہ والا اس طرح کی گفتگو تھوڑی دیر نہیں کرنی. اچھا, وہ جو کمیشن ہے اس کو مینڈیٹ نمبر 1 جو دینا ہے, اور وہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ گھپلا اور کرپشن اس ملک کا مسئلہ نمبر 1 ہے. تو ان کو یہ کہیں کہ کیسز ہیں, کیسز مختلف قسم کے ہیں. آپ کو بھی پتہ, مجھے بھی اپنی کچھ پوزیشنز کی وجہ سے یہ اندازہ ہے کہ کیسز کچھ نیب سے متعلق ہیں, کچھ کیسز جو ہیں وہ FIA کے ہیں, کچھ کیسز جو ہیں وہ اینٹی کرپشن کے ہیں, کچھ کیسز اسٹیٹ بینک کے ہیں, کچھ کیسز جو ہیں وہ FBR کے ہیں. تو یہ سارے ملا کے کیسز ہیں. کوئی چل رہا ہے انکوائری سٹیج پہ, کوئی انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے, کوئی ٹرائل پہ ہے, کوئی ہائی کورٹ میں اپیل ہے, کوئی سپریم کورٹ کے اندر بھی اپیلیں پینڈنگ ہیں. اب یہ سارے کیسز کو وہ نیوٹرلی وے کرے کہ کس کیس میں کتنی جان ہے. کچھ کیس تو ایسے ہی ہیں بالکل بیکار ہیں اور کچھ پروون کیسز ہیں. اب اس ملک میں 4 دفعہ ایمنسٹی اسکیمز آئی ہیں جی. اچھا, مجھے یہ آئیڈیا کس طرح ہے, میں اپنے ایک ٹیکس کنسلٹنٹ, میرے وہ بہت اچھے دوست ہیں, ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. یہ جو لاسٹ ایمنسٹی اسکیم آئی تو وہاں پہ ایک صاحب آئے, وہ کوئی جوڈیشل آفیسر بھی رہے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے اسکیم کے اندر نا میرے نام پہ کوئی 39 پلاٹس ہیں اور میری بیٹی جو کہ پروفیسر ہے کسی یونیورسٹی میں, اس کے نام پہ بھی 21 پلاٹ ہیں, تو میں ان کو ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے دوست نے کہا جی آپ تو انٹائٹلڈ نہیں ہیں کیونکہ ہولڈرز آف پبلک آفس جو ہے نا 10 سال میں جو رہے ہیں وہ اس کے ایمٹ سے باہر ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا جی جب دوسرے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے % دے دیں تو آپ مین اسٹریم میں آ جائیں گے, اتنا ڈکلیئر کر دیں, تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا. دوسرا میں نے یہ سوچا کہ یہ پلی بارگین اٹ ہیز آلویز بن دیئر, نیب کے لاز میں بھی ہے, تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں اور ان کو آگے چلنے دیں. کیسز ہمارے جو ہے نا جی, اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن اس لیول کی نہیں ہے, پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن ساتھ نہیں چل رہی ہوتی, ٹائم لائن کسی کی چیز کی ہے ہی نہیں ہے. گناہ گار اس کو سزا دیجیے, کوئی بے گناہ تو اس کو بری کیجیے. اگر آپ یہ کام نہیں کر سکے, اب دونوں پارٹیز لاک ڈاؤن ہو گیا, اس لیے ہو گیا کہ یہ جو حکومت وقت ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے سارے کیسز ختم ہو جائیں. یہ بھی چیز قبول نہیں ہوگی. جو دوسری جماعت ہے عمران خان صاحب کی, وہ بھی اپنے طور پہ ٹھیک کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا, انہوں نے تو ووٹ EC پہ لیے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ جب وہ نہیں کریں گے تو یہ ریکنسیلیشن کمیشن کہے گا جی یہ کیسز جو ہیں یہ تو ہونے والے ہیں, باقی 1 ٹائم ایمنسٹی اتنے لوگوں کو دے دیں. اس سے آگے ایک ایسا نظام بنائیں جس میں اکراس دی بورڈ سب کا احتساب ہوگا, ہم آگے چلیں گے. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتا ہوں, سب سے قیمتی ہستی وہ ہیں, دنیا ہی ان کے لیے بنی ہے. آپ نے جب فتح مکہ ہوئی ہے نا, انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے قریش کو بھی جہاں بیٹھے ہوئے تھے بیٹھنے دیے. اس کے بعد آپ نظام جو ہے نا وہ آگے چلاتے ہیں. بلکہ میں یہ طالبان کی حکومت ہے, پچھلی دفعہ تو انہوں نے پتہ نہیں کچھ کیا نہیں کیا, انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا حوالہ دیا کہ ہم نے بدلنا نہیں دینا, دنیا آگے کو چلتی ہے. تو آپ آگے کو چلانے کی ایک تو یہ کوشش کریں. دوسرا جو مسئلہ ہے جی وہ, اور یہ جب رپورٹ چلی جائے اس کے مطابق جب پارلیمنٹ ہی اس کو اپروو کر دے گی تو ہو جائے گا, تو کسی کا اس کے اندر کوئی کمی سارے ایک پیجز پہ آ جائیں گے. اچھا, اس سے اگلی بات بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ والا الیکشن کمیشن اور یہ والا جو نظام ہے یہ ہمارے لیے بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ کمیشن یہ بھی سجیسٹ کرے کہ الیکشن کمیشن کیسا مسئلہ, آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں جی 95 لاکھ فورن پاکستانیز کا ووٹ ہی بجا, آپ یہ آپ EVM یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا سافٹ ویئر نہیں, دوسرا یوٹیلیٹی مشین ہی نہیں ہونی. تو یہ سارا کام اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنانے کا یہ بھی وہی کمیشن جو ہے اور ریکمنڈیشن کر دے. یعنی اس کی تعیناتی کا پروسیجر آپ میں چونکہ آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ لقمہ دینا بڑا ضروری ہے چیزوں کا. 18ویں ترمیم پہ میں تو بڑی اسٹرانگ ریزرویشن ہے, اسی کا یہ شناخصہ ہے. کیا کیا انہوں نے
کہ انہوں نے ایک جانے والی جماعت ایک آنے والی جماعت مل ملا کر اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن لگا دیں, ممبر انہوں نے تعینات کرنے, یعنی پورے پاکستان کی ول جو ہے وہ 2 بندے بیٹھ کر طے کریں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا بھی طریقہ کار یہ ہونا چاہیے, کوئی ایسا کوئی اتھارٹی ہو, کوئی ایسا کمیشن ہو جو بیٹھ کے خاص طور پر الیکشن کمیشن یا اور کئی ریگولیٹر ادارے ہیں ان کی وہ تعیناتیاں کرے. جی میرا خیال ہے کہ یہ والا اختیار جو ہے نا آپ پارلیمنٹ کو دیتے ہیں. وہ جو پارلیمنٹ کی اپنی کمیٹیز بن جاتی ہے, اس کی ریکمنڈیشن آ جاتی ہے, تو ادارے کے پاس اختیار ہو بجائے 2 شخصیات کے ہو تو یہ کوئی بہتر بات بن سکتی ہے. کیونکہ 2-3 ایسے لوگ ان میں سے منتخب کیے جائیں. اسی طرح نیب کا چیئرمین بھی جو ہے نا ادارے کے پاس ہونا چاہیے بجائے کہ 2 شخصیات کے پاس ہو. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ صاحب بات ہے, آگے چلنی چاہیے. اچھا, اب پارلیمنٹ کے اندر کچھ امینڈمنٹس ہیں جیسے جوڈیشری کے متعلق بھی ہیں, اس کے اوپر بھی کمیشن کے اندر نا کوئی تھوڑی سی بحث ہو جائے. ایسا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, ہم ان کو ریکنسائل کر لیں. میں اگر تجویز دوں اولی اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے, میں سمجھتا ہوں اس ایشو کے اوپر شاید ہماری عدالتیں زیادہ اچھا رول پلے کر سکیں کہ عدالتیں اس طرح کا معاملہ جو بھی ایک کمیشن کی شکل دینی, ویسے تو اگر وفاقی حکومت پارلیمنٹ اگر آ جائے آگے تو پھر زیادہ بہتر ہے, تو کیا یہ نظام سارا ہماری جوڈیشری کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیشن کے اندر جو ریپرزنٹیشن ہے بہت اچھے ریپوٹیشن والے لوگ ادھر موجود ہیں. اس کے اندر ہمارے جوڈیشری کے کبھی کوئی ایکس صاحب ہو سکتے ہیں, آپ بیوروکریسی سے بھی اچھے لوگ ہیں, ان کو ڈالنے. کمیشن بڑے اچھے لوگوں کے اوپر اگر مشتمل ہونا جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے, تو اگر پارلیمنٹ یہ کمیشن ریکمنڈیشن کر دے گا پریزیڈنٹ صاحب کو, تو پریزیڈنٹ اس سلسلے میں پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ جوڈیشری سے بھی رائے لے سکتے ہیں کہ کس طرح کا کمیشن ہونا چاہیے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. اور اگر اس میں نیوٹرل قسم کے بندے ہوں گے تو یہ ملک آگے چلے گا, زندگی آگے کو چلانی ہے, پیچھے کو نہیں چلانی. اور ایک بات یہ بھی طے شدہ ہے کہ یہ جو اب حالات ہے نا, یہ حکومتیں چلنی کوئی نہیں ہے. اپیل ٹو دی الیکٹریٹ ہیز بیکم نیسیسری. وہ ہمیں الیکشن کے اندر جانا ہے, لیکن یہ جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں اس طرح کے 20 اور میں بتاؤں آپ کو, ابھی تو حالات مجھے نہیں نظر آ رہے, مجھے تو اسٹیبلشمنٹ بھی نظر نہیں آ رہی کہ وہ الیکشن کے ساتھ فیور میں ہے. اس وقت سیاسی جماعتوں کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا گراف اتنا زیادہ ہے, وہ بھی آگے نہیں آنا چاہ رہے, اور اسی لیے یہ پرابلم جو ستیہ ناش ہو رہا ہے اس نظام کا وہ اسی وجہ سے ہے. میں ایک سیاسی بات یہاں کرنے لگا ہوں, یہاں موجودہ گورنمنٹ نے یا عمران خان صاحب نے ایک سیاسی غلطی نہیں کی جو پارلیمنٹ میں سے استعفے دے دیے, کھلا چھوڑ دیا. اب یہاں الیکشن کے لیے جلدی کرائیں, 52 بھی یہاں ہے نہیں, تو یہاں یہ چلیں گے کیسے ہم اس ایشو کو لے کر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ غلطی کی, ان کو پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے. میرے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ نہیں, میں خود اس بات کا حامی ہوں, یہ بلنڈر میں لفظ استعمال کرتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے استعفے بہت سارے جو نا وہ ابھی ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئے ہیں, اور باقی بھی ضمنی انتخابات ہیں, لوگ واپس آ جائیں گے, سینٹ کے اندر بھی ان کے بندے ہیں, یہ طریقہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن جو وجہ نظر ہے اور وہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے نا جی, وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, نہیں حالات ایسے ہیں بھائی, ابھی کنٹروورسی چل رہی ہے, ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں, نئے چیف کی تعیناتی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کون کرے گا, کس طرح کرے گا, یہ بات تو کنسرن ہے. دیکھیں نا ہماری جوڈیشری نے کم و بیش یہ صرف سپریم کورٹ کے ججز کی ایلیویشن کو چھوڑ کے کہ سینیٹی ہم نے چیف جسٹس کا اصول تو ایک طے کر ہی لیا نا, لیجٹیمیٹ ایکسپیکٹ کر لیا ہم نے, تو بات تو ان کی ہے. لیکن صاحب بات یہ ہے کہ جو بھی سینئر ہے اگر اس کو بنا دیا جائے تو کافی سارے مسئلے ویسے بھی حل ہو ہی جائیں گے. یہ کون سی کوئی برائی والی بات ہے, کیونکہ جو اصول ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اچھے ہوتے ہیں, کسی پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتے, اور انسان آتے جاتے رہتے ہیں. وہ میرا دوست جالب کہا کرتا تھا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا یقین تھا. تو رہے نام اللہ کا, انسٹیٹیوشنز چلتے ہیں, ہم لوگ تو عارضی ہیں. اور ویسے بھی یہ جتنی لیڈرشپ ہے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ناظرین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سارے لوگ ہی 70 سال سے زیادہ اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جس میں 59% ینگ لوگ ہیں, اور وہ بڑے بڑھیا لوگ ہیں. تو سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ آنے والی نسل کو جو انسیکیور نہیں ہوتے اپنا اقتدار منتقل بھی کرتے ہیں, اور ان کو آنے دیجیے. اور ایک بات ضرور کہنی ہے مجھے, لوکل باڈیز کے انتخابات یہاں پہ کبھی ہوئے نہیں, اب ہونے والے ہیں. جتنی جلدی کروا دیں نئی لیڈرشپ ہماری ہوگی اور نوجوانوں کو پاکستان سنبھال لیں گے. نہیں, ایک وجہ آپ یہ بھی نہیں محسوس کرتے, چونکہ آپ خود اسٹوڈنٹ یونین کے بڑے اسٹانچ سپورٹر ہیں, ایک دور پہ رہے ہیں. ہم نے یہاں یونین کا کانسیپٹ, اسٹوڈنٹ لیڈر کا, لوکل گورنمنٹ کا, کیا وجہ ہے کہ ہم نے وہ پولیٹیکل گروتھ یا جو گروتھ ہونی تھی ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی وہ نہیں ہونے دی؟ دیکھیں جی, یہ تو طالع ازما کا ایک برا کام تھا. میں تو اسکول کے زمانے میں اس کے خلاف بھی جیل گیا ہوں, دوسرے والے بھی یہ تحریک کے لیے ہم تب بھی جیل کاٹی ہے. جو طالع ازما ہوتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں, انہوں نے بہت ظلم کیا, اسٹوڈنٹ یونین بین کی, کسان کی یونین بین کی ہے. انہوں نے کہا کہ
یہ جو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے کرائیں, اور وہ انفارچونیٹلی سیاستدان بھی نہیں کرانا چاہتے. یہ وہ نرسری ہے, اور دنیا نے ترقی کاؤنٹی سسٹم سے کی ہے. اگر آپ کا ترقیاتی اسکیمیں بھی وہ بنائیں, ڈسپیوٹ ریزولوشن بھی اس لیول پہ ہو, ایون پولیسنگ ان کے پاس. اب سٹی پولیسنگ کیوں نہیں آنی چاہیے؟ دنیا میں کامیاب ہے, یہ دھات کے زمانے کا لا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جو CSS کا ایک ایگزام پاس کرنے کے بعد بندہ وہ DMG بھی چلا رہا ہے, فورن آفس بھی چلا رہا ہے, وہ ہے اسپیشلائزیشن اسپیشل انڈکشن کیوں نہیں کرتے؟ جیسے ہمارے وکلا کے اندر آپ ایڈوکیٹ جنرل آفس, اٹارنی جنرل آفس, لیگل ایڈوائزری, ہم میرٹ پہ بھرتی کیوں نہیں کرتے؟ جو جماعت آتی ہے وہ اپنے بندے بھر دیتی ہے, کوئی میرٹ نہیں ہے. میرٹ اچھی چیز ہے, یہ دنیا نے ایسی ترقی کی ہے. تو آپ اس سسٹم کو آنے دیں, اس سے خود ہی یہ پرانے لوگ نکل جائیں گے, اور نئے لوگ جو ہیں جو اس ملک کا فیوچر ہے ان کو سنبھالنے دیں. اب تو وہ بڑے اویئر ہیں, ایسے ہم ان پہ کانفیڈنس نہیں کرتے. 25 لاکھ بچے بہترین انسٹیٹیوشن سے کوالیفائی کر کے آ رہے ہیں, جن کے لیے کوئی جاب ہی نہیں ہے, لیکن ان کو ایک زبان مل گئی ہے. مجھے یہ بڑی خوشی ہے, وہ لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سہولتیں کیوں ہیں, مجھے کیوں نہیں. تو پٹ دی رائٹ مین آن دی رائٹ جاب, چیزیں آگے چلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, چیزیں بہتری کی طرف جانے والی ہیں. اچھا, میں آخری سوال آپ کی طرف چھوڑے جا رہا ہوں, اور بڑا اہم سوال ہے. اس ملک میں جو جمہوریت کی جو یہ شکل ہے, لولی لنگڑی کہہ دیں, ڈکٹوریل کہہ دیں, جو مرضی ایک شکل دے دیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک جو موجودہ حالات چل رہے ہیں, جہاں ہم پرابلمز دیکھ رہے ہیں, اس کی جڑ یہی جمہوری نظام ہے, یا کہ ہم صدارتی نظام کی طرف جائیں؟ آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ جی, میں صدارتی نظام کے ذاتی طور پہ تو بہت زبردست حاکم ہوں, لیکن یہ جو اس ملک میں پہلے صدارتی نظام ہے وہ فوجیوں کے, میں اس طرح کی بات کرتا ہوں. جیسے طیب اردوان جو ہے نا, وہاں پہ الیکٹڈ آئے ہیں, آپ اس کو پرائم منسٹر کہہ دیں, اسے آپ پریزیڈنٹ کہہ دیں. آپ جس طرح مہاتر محمد جیسا ایک سویلین ڈکٹیٹر چاہیے جو خود غلط کام کرے نا, اور اپنی مرضی کے جو ہے نا ایڈوائزر لگا سکے, ورنہ اس نظام کے اندر وہ بندہ بے بس ہے. وہی لوگ ہیں جو اس حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور اس پارٹی سے دوسری میں پارٹی چاہتے ہیں. ہم تو 75 سال سے ہمارا نصیب بدلے ہی نہیں ہے, لوگ ضرور بدلے. تو نظام چینج چاہتا ہے, اور دس از ہائی ٹائم کہ ہم اس نظام کو اب چینج کریں. ویسے یہ آخری سسکیاں لے رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹ کے اندر سے ہی ایک ٹرانزیشن آف پاور اس طرح ہوگی. اور آپ آج پارلیمنٹ بحال کر دیں تو ایک ریفرینڈم کروائیے, اگر لوگوں کی عمومی رائے یہ ہو کہ ہمیں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ چاہیے, تو وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بن جائے گی, اور وہ اس کو صدارتی نظام اسی کے بعد آگے الیکشن میں آ جائیں گے. اور خاص طور پہ 3 tiers آف گورنمنٹ میں پھر زور دے کے کہتا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اینڈ دی لوکل گورنمنٹ. تو اگر آپ لوکل گورنمنٹ لیں تو یہ جو صوبوں وغیرہ کا مسئلہ ہے, یہ بھی لوگ باتیں نہیں کریں گے, ان کے مسائل لوکل لیول پہ ہی حل ہو جائیں گے, اور ہمیں اس طرف اب جانا پڑے گا. جی, بہت شکریہ آپ کا. بہت سی تفصیلی باتیں آپ کے ساتھ کر لی ہیں. پروگرام اتنا لمبا نہیں ہوا جتنا کل والا تھا, لیکن یہ بھی بہت ضروری تھا آپ کے لیے. ساری چیزیں آ گئیں, کچھ سخت باتیں بھی ہیں, کچھ پیار بھری باتیں بھی ہیں, لیکن کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے کئی ایسے سوال ہیں کہ جن کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم یہاں تک پہنچے. یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور پاکستان آگے جانا ہے. میں پھر بتاتا چلوں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. اوورسیز پاکستانی ہمارے دوست, احباب, بہن بھائی بڑا ان چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں. اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ مل گیا ہے, لیکن ان کو ووٹ ڈالنے کا رائٹ بھی لے کر دینا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. بہت جلد دیکھیں گے ان کے وہ مسائل بھی حل ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں جی, السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.